آپ کو 10 اعمال بتا رہا ہوں، اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے، ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے، سمجھ جائیں تو بہت آگے نکلتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے آپ کی مسجد کی محنت کا بیان سنا، 3 مہینے میں کیا ہے، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک اور روزی اتنی کر دی ہے میں نے خواب میں نہیں دیکھی، روزی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہے، الشیطان یعدکم من الفقر، کیا ہے، ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور دعوت دیتا ہے فحشی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا اور کس کا، مغفرت کا۔ فضل کس کو کہتے ہیں، روزی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آسان بات، روزی میں بھی کما رہا ہوں الحمدللہ، لیکن روزی کمانے کا حکم کیا ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، حکم اس کی، روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو، دوڑو نہیں۔ عربی میں فَامْشُوا کس کو کہتے ہیں، پوچھنا مولوی صاحب سے، دوڑنا کس کو کہتے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، وَالسَّابِقُوا وَالسَّارِعُوا، دوڑو اس جنت کی طرف، ریس کرو، سبقت لے جاؤ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اس اللہ کی طرف، اس جنت کی طرف۔ روزی کمانی ہے چل کے، یہ جو دوڑ لگ رہی ہے نا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو جو چیزوں سے شیطان نے مجھے بھی ڈرایا، بھوک سے، فقر سے، اور شیطان نے ایک دعوت دی فحاشی کی، یہ 2 چیزیں اللہ نے بہت کھولی ہیں۔ اس کی فکر چھوڑ کے میں آپ کو 10 باتیں کر رہا ہوں، یہ کر لو، اللہ آپ کو وہ رزق دے گا، اللہ وعدہ کریں رزق کریم دوں گا۔ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سارے حرام چھوڑنے پڑیں گے، چند دن نامحرم عورت کو دیکھنا چھوڑو، چاچی نامحرم ہے، جس عورت سے شادی ہوتی ہے وہ نامحرم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت میں اور جوان عورتوں کی وہ کیا ہے، سید، وہ سردار، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میرا جنازہ جو ہے نا، میت رات میں نکالنا، مرد اس کو دیکھے نا، اور میرے جنازے کے اوپر کپڑا ڈالنا، بیچ میں ٹہنیاں ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے۔ میرے دوستو بزرگوں، حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام، اور حرام چھوڑنا ہی ایمان ہے۔ بغیر بریک کے آپ کے پاس پورش ہو، آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی، قبرستان پہنچا دے گی۔ پہلی چیز ہے تقوی۔ اب آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا، میرے اندر بعض ایسے حرام ہیں جو نماز میں بھی 24 گھنٹے حرام۔ لوگ کہتے ہیں، اب میں ابھی ایک جگہ گیا ہوں، 70 حافظ قرآن مرتد ہو گئے، 70۔ یہ کیا ہوا؟ میرے محلے کا ایک حافظ قرآن اپنے 4 علماء بھائیوں کا میں اس کتاب سے انکار کرتا ہوں، آج گواہ رہنا، مر گیا اس پر۔ یہ جو ہے گناہ فحاشی، جتنے کو جیسے ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، علماء کے کہنے پہ ہم سے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی روزے میں ہم حلال چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، لیکن گانا سننا، سیل فون، واٹس ایپ، فیس بک، یہ نہیں چھوڑتے۔ یہ مسئلہ میں چھوڑ کے تو دیکھو۔ اچھا ایک دن نہیں، ایک دن نہیں، صحابہ کو 23 سال لگے سارے گناہ چھوڑنے پہ، سود 23 سال 22 سال بعد حرام ہوا، زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ سارا احکامات پہلے سال آ جاتے شاید ہی کوئی صحابی اس کے لیے تیار ہوتا۔ آہستہ آہستہ علماء سے پوچھ کے ایک ایک چیز چھوڑیں، وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ دو، یربی صدقات، قسم کھا رہا ہوں موبائل میں، قسم کا، اچھی قسم کا، اللہ کہہ رہے ہیں صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ایک بڑی پازیٹیو دیکھی نا، میری بیوی روزانہ اٹھتے ہی جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، سمجھے 5 بجے، 4:55 پہ ایک ڈبہ صدقے کا بنایا اس میں ڈال دیتی ہے، صدقہ جتنا بھی ہو، 100 روپے 500 روپے۔ مجھے یہ میں آپ مسجد میں بیٹھوں، مجھے سعودیہ ایک دوست نے فون کیا، سعید بھائی میرے سالے کو وہ کوئی بیماری ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہوش آئے گا تو آپریشن کریں گے، فائدہ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، میں کہا اس کے کان پہ قرآن چلا دو اور یہ بتاؤ کہ اس کی بیماری کا 7 دن کا کتنا خرچہ ہے؟ کب 15 لاکھ۔ میں کہا ہمت کر کے اپنے اس کے سالے کے نا رشتہ دار سے کہے 15 لاکھ صدقہ کر دے، پھر دیکھ اللہ کی قسم 1 گھنٹے کے اندر بغیر دوائی کے گھر واپس۔ ہم بیماری آتی ہے $1 لاکھ کی، صدقہ دیتے ہیں $10، یا اللہ صدقہ دے دیا اب تجھ پہ واجب ہے، 50,000 صدقہ گئے، ایسی کی تیسی اس کے پاس نہیں آنا کہ نبی نے کہا صدقے سے اور مار پڑے گا۔ کتنے بڑے وعدے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اور قسم کھائیے صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور قرآن کیا ہے کہ یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو رزق اس میں ہے، رزق کس کو کہتے ہیں؟ نیک بیوی، نیک بچے، صحت،
بے خوف زندگی، سکون، چین، اطمینان. ہم ابھی آ رہے تھے جہاز میں 380 پہ، اوپر بزنس کلاس میں سب جاگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پیا ہوا تھا. میں نے جا کے سب سے گپے ماری، میں کہا خیریت سے بھائی نیند نہیں آ رہی؟ کیا نہیں، 16 گھنٹے میں تو سو ہی نہیں سکتا جہاز میں. اور یہ لیٹے ہوئے بزنس کلاس، گدے لگائے، اوپر سٹارز ہیں اور سامنے سب کچھ ہے ان کے مطلب کا، لیکن نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا برادر کم ٹو رائیونڈ we'll take you from Karachi to Lahore on train and you see Pathan standing and sleeping. You can't sleep. کھڑے ہو کے میں آپ کو سوتے ہوئے دکھاؤں، آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ وہ آیا مالک پاکستان کا ریچسٹ میں 3 نمبر کہ مجھے نیند نہیں آتی سعید بھائی، مجھے کوئی گولی دے دو. میں کہا آپ کو گولی نہیں، آپ کو گولا دے گا، اٹھو گے نہیں.